بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بہت عظیم اور دائمی رحمت والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت نمبر 74۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیات کا ترجمہ۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کہہ دیجئے ہدایت بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب ہم یہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 74۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، یہود کے سازش کار اپنے کارندوں سے کہتے ہیں جب ایمان کا اظہار کرو تو ظاہری طور پر کرو، حقیقی ایمان صرف دین یہودیت پر رکھو، یہودیت سے پھر نہ جاؤ۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، یہ جملہ مترجہ ہے اور ساتھ تؤمنوا کا جواب بھی ہے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، تمہارے آمنو اور لا تؤمنو کو ہدایت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو وہ تمہارے لا تؤمنو کے باوجود بھی ملے گی۔ ان یؤتی احد، اس جملے کا عطف لا تؤمنو پر ہے، یعنی یہود آپس میں کہتے ہیں کہ لا تؤمنو، اس کی بات پر یقین نہ کرو کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب یہودیوں کو حاصل رہا ہے وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور مسلمانوں کو یہ موقع بھی نہ دو کہ تمہارے خلاف اللہ کے حضور کوئی حجت قائم کریں۔ اس قسم کی سازش کا ذکر ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی کر چکے ہیں، جہاں ارشاد ہوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بارے میں
یہودیوں کی ایک سازش کے بارے میں نازل ہوئی۔ قل ان الفضل بید اللہ، نبوت اور رسالت اللہ کا تفضل ہے۔ اللہ کا تفضل اندھی بانٹ نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو دے دیا جائے یا اس کو مل جائے گا یا کسی سازش اور ہیلوں کی وجہ سے رک جائے گا یا کسی ایک نسل کے ساتھ اہلیت اس میں غیر خاص ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکیمانہ مشیت پر مبنی ہے۔ یوتی ہے من یشاء، جسے جو دینا چاہے اسے وہ دے سکتا ہے، وہ مختار کل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے تفضل میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ سب جانتا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ اپنی اس حکمت اور علم کی بنا پر اپنی رحمت کو ایسے لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے جو اس کے لیے اہلیت رکھتے ہیں۔ دونوں آیات میں جو اہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی سازش سے اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو محروم نہیں کرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی کتاب میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ تفضل اور احسان والا سلوک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔